بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ وہ جب ہم چھوٹے تھے، خیر ماں باپ کے لیے تو ہم اب بھی چھوٹے ہیں، تو دو باتیں جو ہے نا وہ کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ ایک طلاق کبھی سننے میں نہیں آئی تھی جس کی فراوانی ہے بدقسمتی سے آج، اور ایک بانجھ پن کا جو لفظ تھا یہ کبھی سنا نہیں تھا۔ ہر خاندان جو تھا وہ بیٹیوں اور بیٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے چچا کی 6 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ میں نے اس سے زیادہ خوش انسان اس زندگی میں نہیں کبھی دیکھا، بلکہ نہ صرف اپنی زندگی میں خوش، وہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، اور میری ماں کو میرا چچا ہمیشہ کہتے تھے کہ کہتے تھے بی بیٹے تب تمہارے بیٹے بنیں گے جب تمہاری بہویں اچھی آئیں گی۔ اور میں آنیسٹلی اتنی سچی بات تھی۔ گھر بنانا عورتوں نے ہوتا ہے، لیکن ہم ڈھونڈ مردوں کو رہے ہوتے ہیں۔ میرے رسول نے کہا کہ جب 2 بیٹیاں ہوں گی، 3 بیٹیوں سے بات شروع ہوئی تو پھر صحابی کھڑا ہوتا گیا، اس نے کہا 2 ہوں، ہر کسی کو اپنی لاج جنت میں جانے کی شرط ہے تربیت۔ اور پروگرام کے شروع میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں، یقین کیجئے، ہم 4 بھائی ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت بہویں کرتی ہیں۔ یہ اتنی کمال بات ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی بیٹی دے وہ ایسی دے۔ اس کے باوجود ہم ظاہر ہے بانجھ پن سے لے کے جینڈر سلیکشن سے لے کے IVF سے لے کے IUI سے لے کے ہر طرح کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے کو، ذاتی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سوال اپنے کسی بھی مہمان سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی کیوں نہیں، لیکن میں اپنے تمام مہمانوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ جب ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، جب یہ ایک وسیلہ بن جاتی ہیں تو وہ اللہ کی خاص رحمت ہے جو کہ ڈاکٹر صاحبہ کو اللہ نے بنایا ایک وسیلہ، جو آپ پہ اللہ نے اتاری، اور آپ پہ تو ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں جو حاجی ہوتے ہیں، وہ لوگ چنے ہوئے ہوتے ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں، جو زیارتوں پہ جاتے ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ 0.01% آف دا ورلڈ پاپولیشن بھی نہیں ہوتے۔ آپ ان میں سے ہیں، تو آپ کو آ کے اپنے ایکسپیرینسز لوگوں سے شیئر کرنے چاہیے، بتانا چاہیے، اویئرنیس دینی چاہیے کہ آج کے موجودہ حالات میں، ماحول میں صورتحال کیا ہے۔ اور اس معاملے میں تو ایک شفاعت رسول صاحب، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت اعلیٰ اور باظرف جو ہمارے علماء کرام نے کردار دکھایا، وہ یہ دکھایا کہ ان معاملات میں اپنی رائے کو شامل کیا اور مثبت طریقے سے کیا۔ ایسا ہی ہے، بالکل یہ بہت بڑا ایک قدم ہے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات پوچھ لوں، یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں عام طور پہ بانجھ پن، یہ بانجھ ہے، تو عام طور پہ یہ لفظ جو ہے وہ صرف عورت کے ساتھ ہی منسوب کیا جاتا ہے، یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہم نے، میرا خیال ہے کہ اس کو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، یہ میں آج اس سے اگلی بات بتاؤں گی کہ بانجھ پن کا مطلب عورت کے لیے کیا ہے، مرد کے لیے کیا ہے۔ یعنی آپ نے عورت مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم عورت پہ بہت بات کی، تو میں آج کا جو پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہماری ریپیٹیشن نہ ہو، تو ہم آج ذرا مردوں کے بانجھ پن پہ ذرا بات کریں، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ کو ڈاکٹر صاحب نہ کر ہی نہیں سکتا جی، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ تھا کہ ہم نے بہت زیادہ خواتین کے بارے میں بات کی۔ تو عورت اگر ایک کپل 2 سال تک، 1 سال تک بھی اکٹھا رہ رہا ہے اور وہ ینگ کپل ہے اور انٹریکٹیو ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر بچہ نہیں ہو رہا تو ان میں کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہے۔ لیکن لفظ بانجھ کہ میں ویسے ہی خلاف ہوں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ بانجھ کوئی چیز نہیں ہوتی، ہمارے سے کچھ چیز چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، زمین آپ کہتے ہیں جی بانجھ ہے، تو آپ کیسے اس کو فرٹائل کر لیتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح عورت بھی بانجھ نہیں ہو سکتی، نہ مرد بانجھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کیا چیز، کیا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یعنی کسی کا بچہ نہیں ہو رہا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ بانجھ ہے۔ بانجھ کا مطلب ہونا چاہیے irreversible، کہ جو کبھی نہیں جس کے ہاں بچہ ہو سکتا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے ایک عام بندے کو کہ اس میں، وہ بہت کم لوگ نکلتے ہیں، اس پہ بھی اب میڈیکل سائنس نے، ہم اس پہ بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے، جو بانجھ ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی یا ایک عورت میں کوئی میڈیکل کمزوری یا مختلف پن ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش ڈیلے ہو۔ عورت میں کیا مسائل ہوتے ہیں؟ 3 ٹاپ۔
عورت میں ٹیوب کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اووری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اووری وہ جگہ ہے جہاں پہ ایگ بنتا ہے, جی, انڈے دانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, بچے دانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ان تینوں میں آپ نے بڑی خوبصورت لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ اس کا مطلب ہے عورت کے 3 جگہوں پہ مسائل ہیں تو 3 گنا وہ رسک پہ ہے, 3 گنا رسک پہ ہے. تو بڑی آپ نے, اس میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اگر سب چیزیں ٹھیک ہیں اور جو ایگ پروڈیوس کر رہا ہے وہ انڈر سائز ہے یا امچیور ہے, جی بالکل, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈے دانی کا سب سے زیادہ بڑا مسئلہ عورت میں بانجھ پن کا انڈے دانی کا کہ وہ وہاں بنائے بھی ایک وقت پہ پورے ہیلدی بھی ہوں اور وقت پہ ریلیز بھی ہوں. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں اب جو اس وقت پرابلم آ رہا ہے نا بلال صاحب, وہ آ رہا ہے انڈے دانیوں کا, کیونکہ ہماری جو ناقص غذائیں ہیں, ہماری یہ جو ہم جنک فوڈ کرتے ہیں, جنک فوڈ کھاتے ہیں, اس سے انڈے دانیوں میں ہارمونز میں اتنا بڑا پرابلم آ گیا ہے کہ اگر ہم صرف اس پہ ایک پورا پروگرام کریں نا انڈے دانیوں کے مسائل کے اوپر تو ہم کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ریڈیشن سنا ہے کہ فرٹیلیٹی پہ اثر کر سکتی ہے, تو آج تو آدمی سارے ہی میں نے جتنے دیکھے ہیں میرے علاوہ, کیونکہ میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ کرنا, لیپ ٹاپ گود میں ہوتا ہے اور سارا دن لگے, وہ ریڈیشن ہے اور بیٹری ہے. یہ اگر یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے لوگوں کا. یعنی میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی فیملی کے کتنے ہی مردوں کو, جن میں میرے بھائی بہنوئی سب لوگ شامل ہیں, کہ ان لوگوں کو میں نے منع کیا کہ یہ کام آپ نہ کریں. اور دیکھیں فرٹیلیٹی کم ہونے کی وجہ اگر ہم سوچیں گے نا تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں لگیں گی, کہ ہمیں لگے گا کہ ہماری سب سے پہلے بات ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں, پھر ہماری انوائرمنٹ کے اندر کیا ایسے مسائل ہیں, پھر ہمارے اندر ہم کون سی ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج نہیں بھی کرانا چاہیے تھا اور ہم کرا لیتے ہیں, غلط لوگوں کے ہاتھوں چلے جاتے ہیں, حکیم کے پاس چلے گئے, عطائی ڈاکٹر کے پاس. یہ بتائیے کہ جو مرد ہیں ان میں بنیادی ان کے اندر 3 بڑے مسائل کیا ہیں؟ مردوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں, ہمارے ہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو مرد سوری ٹو سے یہ سمجھتا ہے کہ میں ذرا ویک ہوں, سیکشلی ویک ہوں, وہ فوری طور پر ڈاکٹر کو ایڈوائز لینے جاتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائز نہیں لیتا, جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں حکیم سے فلاں بندے سے جی یہ پرابلم ہے. اچھا پھر ایسی پرابلم کے لیے ڈاکٹر ہوتا کیا اس کا پرابلم, وہ دیکھیں جب وہ اس کا پرابلم کوئی اور ہوگا نا تو وہ جب غلط میڈیسن لے گا تو پھر اس کی سپرمیٹوجینیسس خراب ہو جائے گی, سپرم پروڈیوس کرنے کی, جرثومہ پروڈیوس کرنے کی اہلیت خراب ہو جائے گی. تو انفرٹیلیٹی یا بانجھ پن جس کو آپ جو بھی نام دیں, وہ تو تبھی آئے گا نا کہ جب اس کے سپرم بننے کی اہلیت خراب ہوگی. اگر سپرم بننے کی اہلیت ہو ہی نہ تو یہ irreversible ہے. نہیں, اگر نہیں بھی تو اس کی بھی اس کے 3 پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیسن سے وہ ٹریٹ ہو سکتا ہے, ہمیں دوسرا یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ سپرم ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کر سکتے ہیں. تیسرا اس کا ہے کہ جس میں آپ irreversible کہہ دیتے ہیں, اس پہ بھی میڈیکل سائنس نے آپ سٹیم سیل سٹڈیز کے اوپر سٹیم سیلز ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس پہ سٹیم سیل پہ نہیں بھی بات کریں گے. یہ بتائیے کہ بہت سی ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جن میں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو سپرم ہیں وہ کاؤنٹ میں مثال کے طور پہ کم ہیں, جو لائیو سپرم ہیں وہ کم ہیں. کیا ان کی تعداد کم یا زیادہ ہو تو اس سے پریگننسی ہونے یا نہ ہونے پہ فرق پڑے گا؟ بالکل پڑتا ہے. ہم کاؤنٹ جو ہے عام طور پر ہم 10 ملین کاؤنٹ دیکھیں, جو WHO نے کرائیٹیریا دیا ہے وہ اب 15 ملین پہ آ گیا. شروع میں ابھی بھی ہماری جو لیبز ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے 60 ملین نارمل رینج ہے, لیکن آج پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی 15 ملین کاؤنٹ بھی آئی ہے اور آپ کو کسی لوکل ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا تو آپ کا ہو سکتا ہے, غلط کہہ رہے ہیں. تو غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ 15 ملین ہو سکتا ہے وہ عارضی طور پہ ہو, کیونکہ مرد میں جو سپرمیٹوجینیسس کا گراف ہے نا وہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے. اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ بعض دفعہ تو نارمل سائیکل ہمارا سٹریس ہو سکتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے سٹریس. اچھا یہ ایک بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے کہ بہت سے جو رپورٹس آتی ہیں, یہ میرے تجربے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب 25 رپورٹ ہے, 25 ملین کی رپورٹ ہے تو اور ہمیں یہ نہیں ہو سکتا, مایوس کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو ورلڈ سٹینڈرڈ یونائٹڈ نیشن نے بنایا وہ 15 ہے, 15 ہے. یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں بریک تھرو نیوز ہے, خوشخبری ہے لوگوں کے لیے کہ وہ اس لیول پر بھی بچے کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا ڈاکٹر جو ہے وہ قابل ہو, وہ نکر میں بیٹھا ہوا MBBS GP جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے, لیکن وہ کھانسی زکام کے لیے ہے, وہ اس پرپز کے لیے نہیں ہے. اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے ٹیسٹ کرا لیے ہیں تو وہ CBC والے سارے ٹیسٹ نہیں ہیں, وہ اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو کہ اس چیز کا ڈاکٹر ہو. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا.
جی مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرنی ہے. فرمائیے, وہ سن رہی ہیں. جی میں نے ان سے شیئر کرنا تھا کہ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو, لیکن ابھی کوئی بچہ نہیں ہے. چلیں لکیلی آپ ہماری فرسٹ کالر ہیں. ہم نے پہلے 5 کالرز کو وہی سیم فری کاسٹ دیا ہے. آپ کہاں رہتی ہیں بیٹا؟ لاہور میں. تو یہ تو بڑی کمال بات ہو گئی نا. آپ نے لے لینا یہاں سے ڈاکٹر صاحبہ کا نمبر, اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ان کے پاس, اور آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوگی یہ فری آف کاسٹ کریں گی. پہلے 5 کالر کی 1 ہو گیا, 4 رہ گئے. یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے ہیں کیا؟ جی میرے ہو گئے ہیں ٹیسٹ, ہسبینڈ کے نہیں ہوئے, اور میرے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کلیئر ہیں. آپ نے کون کون سے ٹیسٹ کرائے ہیں بیٹا؟ یہ بلڈ ٹیسٹ انہوں نے لیے تھے, اسی میں سارے تھے, CBC آئی تھنک اور بھی تھے کچھ, مجھے کلیئر پتا نہیں ہے. وہ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں گی تو شاید ان کو پتا چل جائے گا. یہ تو بات ہوگی. وہ لوگ CBC اور جو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. تو میری بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ کے میاں جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے یا اتفاقاً نہیں کرائے؟ اتفاقاً بھی نہیں کروائے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گا, آپ پریشان نہ ہو. لیکن میں پریشان ہوں کیونکہ اتنا ٹائم ہوتا جا رہا ہے. آپ کی ایج کیا ہے اس وقت بیٹا؟ میری ہے 30+ ایج ہے, تو بہت زیادہ ٹائم تو ڈاکٹر صاحب نہیں ہے نا, ان کو بھی کر لینا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ فوری طور پہ ڈاکٹر صاحب سے جائیے گا, اور میاں کو ذرا تسلی نا کندھے پہ ہاتھ مار کے لے کے جانا کہ کوئی بات نہیں ہے, تم بھی جاؤ, ہو سکتا ہے تمہارے ٹیسٹ میں کوئی کمزوری ہو یا نہ بھی ہو, تو آپ دونوں کو ٹیسٹ کرانے چاہیے. جی السلام علیکم عمرانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی, پہلے تو مجھے یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہیں, میری بھانجی ہے, اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے. اچھا. تو اس کی اولاد نہیں ہے, تو مجھے اس سلسلے میں کرنی تھی. اور اس سلسلے میں کیا کرنی تھی؟ مجھے آپ سے کچھ دینی بات پوچھنی تھی. میری پیاری بہن, بھانجی کے سلسلے میں کیا کرنی تھی؟ وہ جو تھی کرنی, وہ کیا تھی؟ تو ویسے خوشحالی ہے, اللہ کا شکر ہے, میری اپنی زندگی میں بہت. اچھا آپ ذرا ٹی وی بند کر دینا پہلے پیچھے سے. جی شمائلہ السلام علیکم. وہ بھانجی والی بات بیچ میں اس لیے رہ گئی کیونکہ آپ ٹی وی پہ اپنی آواز سن رہے ہیں, ورنہ آپ کو جواب ضرور ملتا. آپ ٹی وی کو بند کر کے فون سے کان سے آواز کان سے سنی جاتی ہے. شفاعت بھائی, یہ جو سارے مسائل ہیں جو لوگ بتا رہے ہیں, ان مسائل کا ایک اچھا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جو پبلک تک پہنچنی ہے, یہ علماء کرام ممبر پہ آپ لوگ درس میں سنائیں. یقیناً سائنس کا جو سفر ہے وہ تاک قیامت چلتا رہے گا, اور قرآن کا یہ بڑا واضح اعلان ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کائنات کو اور اس کے رازوں کو تمہاری اپروچ میں, تمہاری پہنچ میں ہم نے رکھ دیا ہے. اور جو ان رازوں کو پاتا جائے گا, یہ لفظ بڑا قابل غور ہے قرآن پاک کا, سورہ لقمان پاتا جائے گا, ان رازوں کو احاطہ کرتا جائے گا, ادراک کرتا جائے گا, تسخیر کرتا جائے گا, ہم اس پر نعمتوں کو انڈیل دیں. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب, اللہ نے آپ پہ نعمتیں انڈیلی ہیں. واہ واہ واہ, کیا لفظ ہے. ایک ہے نا کہ دینے کی بات نہیں, انڈیل دی جائے. جس طرح بالٹی ہوتی ہے, آپ اس میں ڈول پکڑ کے اپنے اوپر ڈالیں, یا بالٹی پوری اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل دیں. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ تمہیں تفکر تدبر کا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور چلنا ہوگا. اور یہ ہمیشہ جو ممبر اور محراب پر بیٹھنے والے لوگ ہیں, سارے نہیں, کچھ جن کو ویژن نہیں ہے, جن کے پاس جدید تعلیم نہیں ہوتی, جدید ماحول کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ ہر آنے والی نئی سائنسی تحقیق کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا گزشتہ 40 سال 50 سال 60 سال پاکستان میں یہی کچھ رہا. جو کام ڈاکٹر صاحبہ کر رہی ہیں, یہ ایک بہت بڑی انسانی خدمت ہے. لوگ اسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے, تو فرمایا اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ نصیحت ہے, خیر خواہی ہے. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, کیا بات ہے, اسلام کا خلاصہ نصیحت ہے, خیر خواہی ہے, کیا بات ہے. شمائلہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. جی میرا پتر. جی بیٹے. سر میری شادی کو 12واں سال شروع ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. تو میں نے ابھی تک بالکل کنسیو نہیں کیا ہے. اچھا. تو وہ کوئی میری ہیلپ ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی. آپ کہاں رہتی ہیں؟
میں لاہور میں رہتی ہوں. اچھا، ایک تو صرف یہ نہیں کہ آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے، ایک دوسری بات جو ہے وہ آپ کی ہیلپ فری آف کاسٹ ہوگی کیونکہ آپ دوسری کالر ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے ابھی تک خود کوئی اٹیمپٹ کیا ہے ٹیسٹ ویسٹ کرانے کا، کوئی ہمت ماری ہے؟ بہت 12 سال مسلسل میں نے علاج ہی کروایا ہے. کیا کرایا؟ میں نے ٹریٹمنٹ مسلسل کرایا ہے. پہلے میرے ہسبینڈ کی رپورٹ بھی وہی آتی تھی، پھر ہم ٹینشن میں اتنے ہوئے کہ میرے ہسبینڈ کی رپورٹ بھی خراب آنے لگی ہے. اچھا، پھر ڈاکٹر صاحب پھر میں نے مجھے کنسیو کرنے کی بہت میڈیسن دی گئی، میں نے وہ یوز کرتی رہی لیکن مجھے دراصل میری پالیسسٹک اووریز تھی. ڈاکٹر صاحب پولیسسٹک کے اندر بھی کنسیو تو ہو جاتا ہے لیکن پولیسسٹک اووری کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس لیول پہ ہے، کس سٹیج پہ ہے. پولیسسٹک سے مراد کیا ہوتا ہے؟ پولیسسٹک ایک ڈیزیز کا نام ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ انڈا ایک بننے کی بجائے ایک وقت میں 7 8 9 10 انڈے اپنا راستہ لیتے ہیں، نہیں بنتے نہیں اور راستے میں رہ جاتے ہیں، ان میں سے کوئی کمپلیٹ نہیں ہوتا. تو دس از بیسیکلی پولیسسٹک. تو وہ ایک سسٹ کی بجائے پولیسسٹک ہوتا ہے. انڈا بننے کی بجائے ایک انڈا مکمل بننے کی بجائے 6 7 بنتے ہیں تو کوئی بھی مکمل نہیں بن رہا ہوتا. آصف پشاور سے، السلام علیکم آصف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. سر میں 12 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو، لیکن پرابلم صرف یہی آتا ہے کہ اسٹارٹ میں میری جب شادی ہوئی تھی تو پریگنینسی کا نہیں ہو رہا تھا، تو ہم لوگ ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع ہو گئے. تو پھر 12 سال میں جتنے بھی ڈاکٹرز یہاں پشاور میں تھے تو سب نے اپنے اپنے حربے اختیار کر کے، پیسے بھی لگ گئے، ٹائم بھی ضائع ہوا. یہ حربوں میں کیا کیا حربے تھے؟ ہر ڈاکٹر جو ہے تو وہ اپنی حربہ، مطلب کوئی کہتے ہیں ٹیوب ٹیسٹ کروائیں، کوئی کہتے ہیں کہ بلڈ میں یہ والا ٹیسٹ کروانا ہے، کوئی کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سب جو ہے تو وہ صرف پریکٹس ہی کر رہے تھے، ہم پر سمجھتا کوئی بھی نہیں تھا کہ پرابلم ہے کہاں پر. یار یہ بات تو تم نے صحیح کی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھی ہے، میں یہ کہہ نہیں سکتا. جی ڈاکٹر صاحبہ. اس پہ نا میں پہلے بھی ایک پیشنٹ نے جو بات کی، میں بہت یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں کہ یہ بات واقعی صحیح ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنا جو ٹائم ہے نا، جب آپ کا بچہ، اس پیشنٹ نے بڑی خوبصورت بات کی جو پہلے کالر تھی، سیکنڈ کالر، اس نے یہ کہا کہ میں خود پریشان ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا، لیکن مجھے 4 5 سال ہو گئے ہیں تو میں پریشان ہوں کہ ہو کیوں نہیں رہا. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. جب آپ کو لوکل ڈاکٹر، چاہے وہ اسپیشلسٹ بھی کیوں نہیں ہے، وہ اس چیز کا اسپیشلسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مائکروسکوپک چیزیں ہیں، اگر وہ کہہ رہا ہے ٹائم ویسٹ نہ کریں. کیونکہ میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں نا 40 کے بعد اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے اب ڈیسیژن لے لیا ہے، ہمارا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کریں، تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے کیوں ٹائم ویسٹ کیا. بڑی اچھی بات. تو آپ پلیز اپنا ٹائم ویسٹ چھوٹا سا وقفہ لوں گا ڈاکٹر صاحب کی بات کو صرف بڑھاتے ہوئے آگے جا رہا ہوں، اور واپس جب آئیں گے تو آپ کو ان سکسیس سٹوری سے ملواؤں گا جن پہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی. خدا کے واسطے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 12 سال میں تو اتنے ڈاکٹر ہی نہیں ہو سکتے پشاور میں یار کہ آپ سب کے پاس جائیں، ڈاکٹر ہی ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں کے پاس جانا جو کہ اس چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. خدا کے واسطے نہ کریں. آپ کی ایک ایج ہے جو کہ پرائم ایج ہے، جو ریپروڈکٹیو پرائم ایج ہے، اس میں آپ کو ڈسکور کر لینا چاہیے تھوڑا سا. جب آپ فونوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو میسج کر رہے ہوتے تو انٹرنیٹ پہ یہ بھی پڑھا کریں کہ آپ کی پرائم ایج کس طرح سے ڈکلائن کر رہی ہے 40 کے بعد. پاسبل ہے لیکن ایک بہت مشکل عمل ہے. وقفہ لیتے ہیں اور سکسیس سٹوریز کے پاس لے کے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ایک معاشرے میں بہت بڑا کلیہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دوائی کھا کے کچھ علاج اپنا کیا ہے تو آپ سارے زمانے سے چھپائیں. مجھے اس بات کی آج تک کبھی سمجھ میں نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب میرے بھائی کو بڑے کو گلوکوما تھا اور ایک زمانہ تھا جب وہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو وہ 3 4 گھنٹے ڈراپس ڈال کے بلائنڈ ہو جاتا تھا تو اس کو صرف لیٹنا ہوتا تھا. اس نے اپنا علاج یوگا سے کیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ کمال بات ہے کہ آپ اپنی سکسیس سٹوری کو شیئر کیوں نہیں کرنا چاہتے. اگر علاج کسی جگہ اللہ نے رکھا ہے تو خدا کے واسطے لوگوں تک وہ پہنچائیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ اس میں کیوں خیرات نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ جی محمد حسن. محمد حسن. محمد حسن آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں پروفیشنل ڈرائیونگ کرتا ہوں. جی میں ڈرائیونگ کرتے ہو؟ اچھی ڈرائیور ہو؟ جی. واہ. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی میری ایک بیٹی ہے. جی ماشاءاللہ. کیا نام رکھا اس کا؟ ابرش نور.
کیا خوبصورت نام ہے یار، خوبصورت نام ہے. یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تھا؟ جی یہ مجھے آج سے 6-7 سال پہلے مسئلہ ہوا تھا، مجھے بیمار ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں جو ہے شوکت خانم سے اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا. ٹھیک. تو ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا پروگرام دیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میڈیسن سے، شفاؤں سے آپ کے جو وہ زیرو اسپرمز ہیں وہ زیرو کم ہو جائیں گے، زیرو ہو سکتے ہیں. یعنی کہ تو میں بہت ڈاکٹر نہیں لکھا، نہیں کسی اور ڈاکٹر کا؟ ہاں جی شوکت خانم سے. اچھا جی. تو میں بڑا پریشان تھا یعنی کہ اس سلسلے سے. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا پروگرام دیکھا تو مجھے تھوڑی سی امید جاگی. تو پھر میں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آیا تو انہوں کو میں نے اپنی ساری کہانی بتائی. جی. اچھا مجھے ایک بتاؤ، جب تم ڈاکٹر صاحب کو ساری کہانی بتا رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ ماشاءاللہ بہت یعنی کہ ٹھیک تھا میرے ساتھ، رویہ بہت اچھا تھا ان کا، کہ یوں لگ رہا تھا کہ یعنی کہ بالکل میں کسی اپنے کو اپنی یہ ساری بات شیئر کر رہا ہوں. تو اچھا ڈاکٹر ہونا ایک بات ہے، اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. جی بہت اچھے انسان ہے، بہت ہی اچھے انسان ہے. اللہ پاک ان کی زندگی. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے جو سپرم ہے وہ فریز کیے جائیں گے. فریز کر لیں علاج سے پہلے؟ جی علاج سے. میں تھوڑا سا اگر آپ کی لفظوں کو بڑھاؤں، آپ نے شوکت خانم سے علاج کرانا تھا جی، اور وہاں پہ شعاؤں کے ذریعے جو بھی آپ کی تھیراپی ہو رہی تھی جی، اس کی وجہ سے آپ کے جو جرثومے ہیں، جو سپرمز ہیں، ان پہ افیکٹ ہونا تھا. جی افیکٹ ہونا تھا. جی. تو آپ ڈر گئے کہ اب بالکل کیسے ہوگا بچہ کہ میں علاج کرا رہا ہوں. آپ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس گئے جی، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے سپرم کو علاج سے پہلے نکال کر فریز کر لیں. جی فریز کر لیں. ٹھیک ہے. تاکہ جب آپ علاج کرا رہے ہوں تو تب وہ اگر سپرم کمزور ہو گئے یا ختم بھی ہو گئے تو آپ کا سپرم جو ہے وہ دنیا میں اویلیبل ہے. جی. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ اس کا یہ اتنا یعنی کہ خرچہ ہوگا. تو میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو سیدھی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھ سے اتنا تو افورڈ نہیں ہو سکتا. کتنا بتایا تھا ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے مجھے بتایا تھا 40,000 40,000 روپے انہوں نے مجھے بتایا. تو میں غریب سا ہوں تو اتنا تو میں نہیں افورڈ کر، 10,000 روپے میری سیلری تھی. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا جتنا آپ کر سکتے ہو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس اتنا. یار میں اگر اس وقت کھڑے ہو کے اس ڈاکٹر کو سلام کر سکتا نا، میں اس کو سلوٹ مارتا، خدا کی قسم. یہ کمال جملہ ہے کسی اچھے ماں باپ کی. یار یہ بیٹی ہے، کہتی جو کر سکتے ہو کر لو. واہ واہ واہ. انہوں نے والد حیات ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا نام ان کا؟ شاہ نواز. شاہ نواز صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے. کیا بیٹی آپ نے پیدا کی ہے. واہ 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 واہ. پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا، مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا. تو پھر میں نے اپنے اسپرم یعنی کہ مہینے میں 3 دفعہ آ کے فریز کروائے ہیں. تو 1 سال تک میرا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا ہے. اچھا. تو اس کے بعد الحمدللہ جو ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پھر 1 سال. ڈاکٹر صاحب آپ نے اسپرم کو فریز جب کیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں. جی نہیں فریز اسپرم ہو گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ ان کے جو سپرم سیمپل تھا اس کو جرثومے تھے ان کو ہم نے فریز کر لیا. ان کو نائٹروجن گیس ہوتی ہے اس کے کنٹینر ہوتے ہیں جو کہ -ڈگری پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مائنس میں -4 تک بھی ہم اس کو رکھتے ہیں. تو ایکچولی یہ نائٹروجن گیس کی وجہ ہوتی ہے جس میں وہ فریز رہتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ جرثومے ان کی بیگم صاحبہ کے. جی اس نے ایک بات یہ بھول گیا، اس وقت یہ ان میرڈ تھا جب ہمارے پاس آیا. ارے ہاں جب ان میرڈ تھا. واہ واہ واہ. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی میں شادی افورڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے جرثومے ختم ہو جائیں گے. میں کیا کروں گا، اور ابھی میرے حالات نہیں، معاشی حالات نہیں ہیں کہ میں شادی کروں. پھر اس کے بعد اس کی شادی ہوئی. اس نے اپنی کزن کو ساری کہانی بتائی. اس نے آ کے اس نے میرے سے آ کے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بچے تو ہو جائیں گے نا. میں نے اسے بتایا انشاءاللہ ہوں گے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے شادی کے بعد یہ پروسیجر کرایا اور الحمدللہ میری اب ایک بیٹی ہے. ابھی تک آپ کے پاس اس کے سپرمز آپ کے پاس ہیں؟ جی ابھی 2 سیمپل اور ہیں. 2 سیمپل اور ہیں. تو بچے 2 بچے اور تیرے ہونے ہی ہونے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی. خوش ہے؟ جی الحمدللہ بہت خوش ہوں میں. تو ڈاکٹر صاحبہ سے بہت خوش ہوں. اس کے سپرم زیرو نہیں ہے لیکن 2 سپرم اس کے دو سیمپل ہمارے پاس. یہ کمال کام ہے، خدا کی قسم یہ اللہ کی رحمت ہے. سائنس بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. بچہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا لیکن اس کے سپرم ہیلدی زمانے کے ابھی تک سیف پڑے ہوئے. جی جی کمال نہیں اللہ کی قدرت، کمال نہیں اللہ کی قدرت. اب یہ جو سائنس کے حوالے سے ہے نا کہ سائنس کا مطلب ہوتا ہے اختیار الاسباب. واہ. اور اسباب کا اختیار کرنا یہ اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ تاکید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. مثلا ایک دفعہ ایک صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عالیہ میں بیٹھا تو فرمایا کس چیز پر آئے ہو؟ کہنے کہ حضور اونٹ پر آیا ہوں. فرمایا اونٹ کدھر ہے؟ فرمایا وہ باہر کھڑا ہے. فرمایا اس کو کس کے سہارے پر چھوڑا ہے؟ کہ اللہ کے سہارے پر چھوڑا ہے. فرمایا ایسے نہیں، پہلے جا کے اس کے پاؤں میں رسی ڈالو
اسے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو. کمال بات. اب یہاں پر اختیار اسباب ہے. واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض آتا کہ حضور مجھے دم فرما دیں تو حضور دم بھی فرماتے ہیں اور کچھ پڑھنے کو بھی دیتے مگر ساتھ ساتھ نسخہ بھی تجویز فرماتے ہیں. اس لیے احادیث کی کتابوں میں طب نبوی پر ایک بڑی ضخیم کتابیں موجود ہیں. ہمارے ہاں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اختیار اسباب شاید یہ اللہ کی مشیت و ارادے کے خلاف کوئی پروگرام ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ کی مشیت کے دو پہلو ہیں. میں علم والوں کے لیے آپ کے توسط سے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مشیت کے دو پہلو ہیں. ایک ہے اللہ کی قانون، یہ بھی مشیت خدا ہے، اور ایک ہے اللہ کی قدرت، یہ بھی مشیت خدا ہے. کیا بات ہے. میں کنیزہ کی کال لے لوں. ایک لمحہ معافی چاہوں گا. جی کنیزہ السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ بیٹا؟ جی میں ہاں جی کنیزہ میں ملتان سے بات کر رہی ہوں. بولو بولو میرا بچہ. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. سن رہی ہیں وہ آپ کی بات؟ سن رہی ہوں آپ کی. جی میری شادی کو تقریباً 6 سال ہو گئے. اچھا. اور ہاں جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا یعنی کہ ایک دفعہ میں نے کنسیو بھی کی ہے تقریباً 3 سال پہلے. تو اس میں بھی تیسرا منتھ اسٹارٹ ہوا ہے تو کوئی گروتھ کا پرابلم تھی تو اس وجہ سے نا مسنگ کرانا پڑ گیا. تو اس کے بعد نہیں ہوا نا. میں نے ڈاکٹر سے یعنی کہ اسپیشلسٹ سے رابطہ بھی کیا. انہوں نے جو مجھے ٹیسٹ بتائے سب میرے کلیئر ہے نا. میاں بھی کلیئر ہے؟ کے بھی کلیئر ہے جی بالکل ان کے بھی کلیئر ہے نا. اچھا. تو میں اس لیے ڈاکٹر صاحب سے چیک اپ کروانا چاہتی ہوں. جی بالکل. آپ کا نام ہم نے یہ چوتھی 4th کالر ہے. ہاں جی 3rd کالر ہے. تو آپ کو ہم نے فری ٹریٹمنٹ میں انشاءاللہ سلیکٹ کر لیا. آپ ہمیں ڈیٹیلز دے دیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو انٹرٹین کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کے چانسز ظاہر ہے بہت اچھے ہیں کیونکہ آپ کے ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں جیسا فرما رہے ہیں. شازیہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم شازیہ. جی شازیہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میری شادی کو تقریباً جو ہے نا 8 سال ہو گئے ہیں. اللہ پاک نے. وعلیکم السلام. اور کوئی بات بتانا چاہوں؟ شادی کو جو ہے نا 8 سال ہو گیا لیکن ابھی تک اللہ پاک نے کوئی رحمت نہیں کی ہے. میں نے بڑے علاج کروائے ہیں. نہ یہ نہ کہ اللہ نے رحمت نہیں کیا. اللہ بہت رحمت کرتا ہے، ہر وقت ہی کر رہا ہوتا ہے. کہو اللہ اور رحمت کرے. یہ نہ کہو. یہ مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ ویسٹ دونوں نے کرا لیے اپنے؟ جی سر میں نے کروائے تھے آج سے 4 سال پہلے اور میرے ہسبینڈ نے یہ بھی 5-6 ماہ پہلے کروائے. تو کیا بنا؟ تو وہ ان کے 55% آتے ہیں. وہ بڑا ڈھیر سا نہیں ہے 55%. کمال ہو گیا. ڈھیر لگ گیا، پہاڑ بن گیا. اچھا آپ کے ٹھیک تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے کم نہیں ہے. اچھے لوگوں سے ملا کرو نا. میں پھر تمہیں میری پیاری بہن میری بچی میں تمہیں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اور سارے لوگ اس دنیا میں ساجدہ شاہ نواز نہیں ہیں. آپ کو اس معاشرے میں ساجدہ شاہ نواز کو ڈھونڈنا ہے. میں صرف اس کو نہیں کہہ رہا، یہ تشبیہاً بھی کہہ رہا ہوں. جو بھی اس معاشرے میں ملتان پنڈی پشاور میں ساجدہ شاہ نواز ہو اس کو ڈھونڈو جس کو پتہ ہو کہ معاملہ کیا ہے. اس طرح میرے جیسے لوگوں سے صرف آپ نے مشورہ نہیں لینا. آپ کو ڈاکٹر ساجدہ کا نمبر مل جائے گا یہاں سے انشاءاللہ تعالی اور آپ ان کی پیشنٹ ہوں گی چوتھی انشاءاللہ تعالی. 5 ہے نا، یہ 5ویں پیشنٹ بھی آ گئی. السلام علیکم اقرا. جی اقرا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا اقرا پہلے تم ٹی وی ذرا بند کر دو میرا بچہ. 1 سیکنڈ لگانا. اب بتاؤ. جی اقرا. السلام علیکم اقرا. اقرا کمال عورت ہو. تمہارا 5واں نمبر تھا فری علاج کا خدا کی قسم اور تم نے ٹیلی ویژن کے چکر میں نا اپنا وہ پورا آپشن لوز کر دیا. پورا ہی آپشن کر دیا. ایک وقفے پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. میں آپ کو سکسیسفل سٹوریز جو ہیں وہ ضرور بتاتا ہوں لیکن یہ جو معاملہ ہے ایک شخص جو ہے اس کے جرثومے اس دنیا میں اب لیکن علاج سے پہلے تھے. جب اس نے اپنا علاج کرایا اس سے پہلے تھے. آج اس کے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ پھر سے اپنے ہی جرثومے سے باپ بن سکتا ہے. پھر ذرا آئیے سٹوری سناؤں آپ کو کہ آپ بیٹا چاہتے ہیں یا بیٹی چاہتے ہیں. آپ کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. واپس آئیے عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میرے ساتھ کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ کا نام ہے؟ محمد مزمل. محمد مزمل تمہیں پتہ ہے دونوں نام جو تم نہ رہے ہیں یہ دونوں قرآن میں آئے ہیں. پتہ ہے تمہیں؟
ہائے ہائے صدقے جاؤں. یہ وہ بچہ ہے جس کی والدہ ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. مائک پاس کیجیے گا. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟ جی میرے 5 بچے ہیں. 5 بچے. 4 بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. جی. اس بیٹے کی پیدائش کیسے ہوئی تھی, محمد مزمل کی؟ جی اس بیٹے کی پیدائش ہمارے علاج سے ہوئی ہے, جینڈر سلیکشن سے. جینڈر سلیکشن سے ہوئی؟ جی جینڈر سلیکشن سے. 4 بیٹیوں کے بعد ڈاکٹر صاحبہ سے ہم ملے کہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہم جینڈر سلیکشن کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک. اور ہمارے وسائل نہیں تھے اتنے, ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے, یعنی خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو ڈاکٹر صاحبہ کیسے مل گئی ہیں آپ کو؟ ڈاکٹر صاحبہ وہاں پہ نا وہ جیسے یوٹیوب پہ بھی اور یہ پروگرام ان کے ٹی وی پہ دیکھے, اس وقت یہ ڈاکٹر صاحبہ سرچ کر رہی تھیں. آپ کو جینڈر سلیکشن کا لفظ سمجھ میں آیا تھا کہ کیا تھا؟ نہیں اس ٹائم تو اتنا نہیں پتہ چلا کہ جینڈر سلیکشن کا مطلب کیا ہے. لیکن جب ہم لوگ ادھر پہنچے ڈاکٹر صاحبہ کے پاس, ادھر سے ہی ہمیں پتہ چلا. اور اس پہ آپ نے اپنے شوہر سے گھر سے کسی سے مشورہ بھی کیا یا نہیں؟ نہیں مشورہ کر کے میں آئی تھی, لیکن صرف ہسبینڈ وائف کا آپس میں مشورہ. جی. پھر ہم دونوں آئے, ہم لوگوں نے بات کی, مسئلہ بتایا اپنا کہ ہماری 4 بیٹیاں ہیں, بیٹے کی خواہش ہے کیونکہ گھر والے بھی چاہتے ہیں, فیملی بھی کہتی ہے, اور اس کے ابو کی بھی خواہش تھی کہ ایک بیٹا ہونا چاہیے. ٹھیک. اس لیے ہم نے پھر جینڈر سلیکشن کروایا. جینڈر سلیکشن سے مراد ہے کہ آپ نے اپنے جرثومے جو ہیں وہ اپنے جسم سے نکال کے ڈاکٹر صاحب کو دیے. ڈاکٹر صاحبہ نے ان میں سے جو جرثومہ میل پروڈیوس کر سکتا تھا اس کو لیبارٹری میں اپنے جو ہے وہ اس کو جو بھی ٹیکنالوجی تھی اس کو کیا, اور اس کے بعد وہ آپ کے رحم میں رکھ دیا گیا. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی, یہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن ان پہ شاید اسے یاد نہیں ہے. ہمارا ریسرچ ان دنوں پروجیکٹ چل رہا تھا ISSF کا, جس کی میں خود پائنیئر ہوں, جو بھی ہم وقفے میں ہم آپ کو ڈسکس کر رہے تھے. اس پہ اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کو پہلے انڈا بنانے کی میڈیسن دیتے ہیں, پھر ان کے سپرم کے مطابق. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس میں ہم اندر عورت کا جو اندرونی فلٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے جو میوکس پلگ بنایا ہے, اس کے اندر ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ اس میں صرف وائی والا سپرم صرف آدمی بنانے والا جا سکتا ہے. ایک بات اس کو ایکسپلین نہیں کرتے کہ عورت کے اندر اللہ نے ایک ایسا فلٹر بنایا ہے کہ اس میں نیچرل فلٹر ہے, وہ اس میں سے ایکس اور وائی جرثومے جاتے ہیں, دونوں جاتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے تبدیل کر دیتے ہیں کہ اس میں سے صرف مرد لڑکا بنانے والا جرثوم آگے جائے گا. اس کی سائنٹیفک ریزن میں آپ کو ٹیکنیکل بتاتی ہوں کہ جو وائی والے سپرم ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں, تھن ہوتے ہیں, ان کے ہیڈ سائز نیرو ہوتا ہے. تو ہم نے ایسا اندر عورت کے اندر فلٹر میں ریئیکشن اسی فلٹر میں جو اللہ نے بنایا ہوا ہے, اس کے صرف سپرم اس کے نیرو سائز, پورس کا سائز نیرو کر دیں, نیرو والا جائے, چھوٹی جالی یعنی کہ لگا دی, چھوٹی جالی ہوگی. ہاں جی بالکل, چھوٹی جالی لگا دی. عام لفظوں میں اس کا مطلب مرد جو ہے وہ اپنی پیدائش سے پہلے سے بھی بیچارہ معصوم ہی ہوتا ہے. نہیں معصوم نہیں ہوتا, بہت تیز ہوتا ہے, بہت تیز ہوتا ہے, پھرتیلا ہوتا ہے. اچھا, زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے, زیادہ چھوٹی جگہ سے بھی وہ گزر جاتا ہے آگے. عورت کے لیے, عورت کو یہ وہ معصوم ہے, وہ چھوٹا سا دھکا کھا کے پیچھے رہ جاتی ہے. نہیں بحث نہیں میں کر سکتا. اچھا یہ بتاؤ مجھے کہ تم کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ نرسری میں پڑھتے ہو. اور ٹیچر کا کیا نام ہے آپ کی؟ میم قصہ. کیا نام ہے؟ میم قصہ. میم قصہ. اچھا, تو یہ جو میم قصہ ہیں یہ تمہیں کیا پڑھاتی ہیں؟ 1 2 3 پڑھاتی ہیں؟ کیا پڑھاتی ہیں؟ ABC پڑھاتی ہیں؟ اچھا, تم نے مجھے بتا رہے تھے کہ تمہیں اسکول میں بچے کو چھیڑتے ہیں. کیوں, کیا چھیڑتے ہیں تمہیں وہ بچے؟ کیا کہتے ہیں تمہیں؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں تمہیں تمہارے کلاس فیلوز. ان کو کیسے پتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب کیا, بیبی کیا چیز ہوتا ہے؟ میری بہنیں بتاتی ہیں. تیری بہن ہی خود ہی بتا دی ہے, گھر کا راز گھر والے جا کے بتا رہے ہیں. واہ 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 واہ. تو تم بچوں کو پھر کیا کہتے ہو؟ کچھ نہیں کہتا, صرف تھپڑ مارتا ہوں. ماں میں صدقے جاؤں تیرے, یہ مجھے لگتا ہے اپنے ابا پہ ہی گیا ہے. کہتا کچھ نہیں, تھپڑ ہی مارتا ہوں بس. تو کہا کر ٹیسٹ ٹیوب بیبی زندہ باد, ایسے کہا کر, ٹھیک ہے. ان کو مائک دیجیے گا, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے گا کہ طنز کسی بھی قسم کا اچھا نہیں ہے. لیکن میں اس بات کو بالکل بھی طنز نہیں مانتا کہ کوئی کسی کو کہے, کمال ہی بات ہے. حضور اس میں کوئی طنز ہے, کوئی بحث ہے؟ نہیں, اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے, کوئی طرز کی بات ہے, کیونکہ وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف اختیار کر کے اولاد حاصل کیا جائے اس پر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہونے والے بچے پر تان کی اجازت ہے.
کمال ہے، کمال ہے، بہت اچھی اس بچے کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. کمال ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ کا کیا نام بھیا؟ غلام عباس. غلام عباس، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹیاں میری. 3 بیٹے، تھوڑا سا پاس کر لینا. جی 3 بیٹیاں ہیں جی. اور اب آپ کیا کرا رہے ہو علاج؟ ہم بیٹا کی خواہش ہے ماشاء اللہ، تو ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کیا. اچھا، کسی نے ریفر کیا تھا. اچھا، تو اب ہم نے جینڈر سلیکشن کروایا ان سے. جینڈر سلیکشن کرا دیا. اور آپ کی مسز پریگننٹ ہے ماشاء اللہ؟ جی 20 ویکس ہو گئے. الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا کنفرم میں. کا مطلب کتنے مہینے؟ 5 ماہ ہو گئے ماشاء اللہ. جو ڈیفیکلٹ ٹائم والا جو تھا وہ گزار لیا. جی کنفرم ہو چکا ہے، کنفرم ہو چکا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا عباس، مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کی گود میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، تو آپ آؤ گے پروگرام میں؟ جی انشاءاللہ ضرور. بچے کو ملاؤ گے؟ جی انشاءاللہ. جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھنے والے ہیں نا جی، یہ تمہیں دعائیں دیں گے. جی تم نے سوچا کیوں کہ جینڈر سلیکشن کراؤں؟ کوئی پریشر تھا، پولیٹیکل، سوشل، فیملی؟ کیا فیملی میں سب کی خواہش تھی، ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کا ایک بیٹا ہو. پہلے 3 بیٹیاں ہو چکی ہیں تو اس لیے خواہش تھی کہ ایک بیٹا بھی ہو. اچھا، بات تم نے اپنے دل سے بتانی ہے، ایمانداری سے. جی جی. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہوگا تمہارا، اور بڑی دعاؤں سے. جی بالکل. تم فرق کرو گے ان میں؟ ظاہری بات ہے، وہ خوشی ہوگی زیادہ. بچوں کی تربیت میں فرق کرو گے؟ ہاں نہیں، بچے سب کی طبیعت ایک جیسی ہوگی. بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں کرو گے؟ نہیں. پکی بات ہے یار. اگر کرو گے بھی تو آج عہد کر لے کہ نہیں کروں گا. نہیں کریں گے، کیونکہ تمہیں جنت میں نا بیٹیوں نے لے کے جانا ہے، بیٹے نے نہیں لے کے جانا ہے. یہ میں تمہیں بات بتا دوں. ہمارے ساتھ ہیں کالر. جی السلام علیکم. جی بیٹا. مسز علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بچے بتائیے. ہاں جی، میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے تو IUI ٹیسٹ بھی کروا لیا ہے، دوسرا بھی کروایا ہے. IUI کا ٹیسٹ کرا لیا؟ کیا مطلب؟ IUI کرانا وہ پروسیجر ہے. پروسیجر کرا لیا یا ٹیسٹ کرا لیا؟ میں نے IUI پروسیجر پورا کروایا ہے. اوکے. میں نے ڈاکٹر ارشد چوہان پہ دکھایا ہوا تھا ادھر جیڈ ہوتے. اچھا. تو کچھ بھی نہیں ہے. 1 سال میں نے ٹریٹمنٹ بھی پوری کی ہے تو ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، یہ IUI جو ہے ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بتا دیجیے یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے پہلے ہم کرتے ہیں. یہ بھی انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن. اگر کسی کے تھوڑا بہت سپرم میں پرابلم ہے لیکن عورت کی ٹیوب کھلی ہے، ٹھیک، یہ صرف انہی میں اپلیکیبل ہے. تو آپ سپرم کو، ہیلدی سپرم کو نکال کے پہلے سلیکٹ کرتے ہیں، والدہ کے اندر امبیڈ کر دیتے ہیں. امبیڈ کرتے ہیں جس وقت ان کے ایگ بنے ہوئے جب ایگ بنے ہوئے ہوں. سو یہ چانس لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کتنی دفعہ چانس لیا جا سکتا ہے؟ یہ 3 دفعہ ہم عام روٹین میں پیشنٹ کو دیتے ہیں. اگر تینوں دفعہ میں بھی نہ ہو تو دین وی سوئچ اوور ٹو IVF ICSI، یعنی کہ پھر ٹیسٹ ٹیوب کی طرف جائیں گے. پھر ٹیسٹ ٹیوب کی طرف جائیں گے. تو میری پیاری بہن، آپ کے پاس ڈاکٹر ساجدہ شاہ نواز کا ٹیلی فون نمبر یہاں سے مل جائے گا. آپ ان سے رابطہ کیجئے ضرور. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو سارے ٹیسٹ کرا رہی ہیں جن ڈاکٹر سے ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، وہ یقیناً بہت اچھے ہوں گے، لیکن تھوڑا سا مقدر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. میں ایمانداری سے جملہ کہہ رہا ہوں، کھیل سارا جو ہے نا وہ نیتوں کا ہی ہے. جی مسز خالد ہیں ہمارے ساتھ سعودی عرب سے. جی مسز خالد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں سعودیہ سے بول رہی ہوں، مسز خالد. جی حکم کیجئے. سر میں نے نا 6 سال بعد کنسیو کیا تھا. میری اولاد نہیں تھی نا، میرے میاں میں پرابلم تھی. تو علاج کرنے کے باوجود ہم ماں نہیں بن سکے. اس کے بعد پھر نا وہ کیا ہوا، اس کے اللہ نے ویسے سن لی. الحمدللہ میں ماں بن گئی 6 سال بعد. جب میں پاکستان میں گئی تو میں مسکیریج ہو گیا میرا. اب میں ماں بنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آمین آمین آمین. جس جگہ پر آپ ہیں اس جگہ کے تو ہم وسیلے اور واسطے دے دے کے مانتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ہمارا سلام دونوں حرموں میں جا کر کہنا اور اپنے لیے دعا کرنا. ایک بات، آپ ہماری ملک سے باہر کی کالر ہیں، سعودی عرب کی کالر ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان تشریف لاتی ہیں، یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھے بغیر آپ کو کہہ رہا ہوں، تو آپ کا علاج مفت بلا قیمت جو ہے وہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے بڑی امید ہے مسز خالد کہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ خاوند میں کوئی پرابلم نہیں تھا ورنہ آپ کنسیو ہی نہ کرتی، نیچرل کنسیو کیا تو یہ اچھی صحت مند بات ہے. لیکن بعض دفعہ مرد میں پرابلم ہوتا اگر ہو نا تو تب بھی مس کیریج ہو جاتا ہے. ہمیں یہ بڑی اعلیٰ بات کی ہے. عورت کا مسکیریج مرد کی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اکثر مرد تو یہی سمجھتے ہیں نا. میں کئی دفعہ انہیں کہوں جی آپ ٹیسٹ کرائیں 6 ابارشنز عورت کے، وہ کہتے ہیں جی بچہ تو ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں انہیں بتاتی ہوں جرثومے میں کوئی مسئلہ ہے، ان کی مارفالوجی ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر مارفالوجی کا مطلب ہے کہ اس کی شکل، جب ہم سپرم کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ نارمل ہے یا ایب نارمل ہے،
تو بعض دفعہ وہ سپرم ایب نارمل ہوتے ہیں، تو ایب نارمل سپرم اگر نارمل انڈے کے ساتھ یا ایب نارمل انڈا اگر نارمل سپرم کے ساتھ ملے گا تو تب بھی پریگنینسی آگے نہیں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ وہ ایب نارمل بچہ نہیں آ رہا؟ جی بالکل، کیونکہ 90% یہ نہیں لگتا کہ ہمارے علماء کرام کو خاص طور پہ جو ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں ان کو یہ تعلیم کا اپنے حصہ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ اویئرنیس جائے؟ یقیناً ممبر اور محراب پر بیٹھنے والے لوگ ان کو علم ہونا چاہیے، جدید علم ہونا چاہیے، قدیم علم ہونا چاہیے، ان کو دنیا کا ویژن ہونا چاہیے، کیونکہ ممبر رسول جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہوتا ہے، اور رشد و ہدایت صرف فکری طور پر نہیں ہوتی، صرف عملی طور پر نہیں ہوتی، بلکہ مختلف علوم کے اعتبار سے بھی رشد و ہدایت دینا یہ ممبر و محراب پر بیٹھنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے، جو سنت رسول ہو، جو سنت رسول ہے۔ واہ! اچھا، اب اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل جن پر ہم لوگ آج ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی اسلام کے مطابق ہیں یا اسلام کے مخالف ہیں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے لوگ وہ ویژنری لوگ نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہیں، علم رکھتے ہیں، وسعت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو لوگوں میں سننے کی تڑپ اور تمنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو اس چیز کی چاہت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی قرآن اور سنت کے حوالے سے اہم موضوعات پر کوئی گفتگو کی جائے۔ اب جب بھی کوئی سائنس میں نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، ہم اس پر سب سے پہلے تو فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا، کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے نہیں، کفر ہے۔ اب جس طرح یہی مسئلہ اب جینڈر سلیکشن کا مسئلہ ہے، میں بڑے سفر کیے ہیں دنیا کے، بہت جگہوں پر گیا ہوں، بڑی کانفرنسوں میں گیا ہوں، لیکن آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مجھے ان معاملات کے بارے میں ایک راہ ملی، پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ میں یہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں 100 آدمی ہے تو 100 آدمی میں 2 لوگوں کو بھی پتہ نہیں کہ جینڈر سلیکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ۔ اور وہ پھر ایک بچی، اور علماء سے امید کرنی بہت ہی دور کی بات ہے، 2 بچی، 3 بچیاں، 6 بچیاں، 7 بچیوں کے بعد مایوس ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، دینی اللہ کے کام ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر صاحبہ جینڈر سلیکشن کا کام کر رہی ہیں تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علوم کی روشنی میں کر رہی ہیں، بہت اچھی بات، اور اس کی شریعت کے جو حدود ہیں ان کے اندر دائرے میں رہ کے کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ یہ ہم جینڈر سلیکشن ان کی صرف کرتے ہیں جنہیں 2 بیٹیاں ہیں، یا اگر ایک بیٹی ہے تو عورت کی ایج 35 سے اوپر ہو رہی ہے، پھر جینڈر سلیکشن کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے مورل اسٹینڈرڈ اپنے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے بیٹیاں نہ بھی ہوں، پہلا بھی بیٹا وہ چاہے، تو پھر بھی جینڈر سلیکشن شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ کمال آسان بات کرتے ہیں، اور یہ وہ علماء کرام ہیں جو کہ دین کو ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، اور یہ وہ ہمارا بچہ ہے جو کہ اس دنیا میں ایک کامیابی کی اور اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔